السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب پہنچے اپنے تمام چاہنے والوں، دیکھنے والوں، سننے والوں کو۔ پاکستان میں خوشخبریوں کے ساتھ اللہ نے آپ لوگوں کی سن لی۔ بہت تکلیف میں آپ لوگ رہے، لیکن اب جس طریقے سے رزلٹس آئے تو اس پر ہم بات کریں گے آج۔ اب خوشیوں کا دور شروع ہو رہا ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی سن لی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے صبر کیا۔ کل تک تو لوگ اس کے خلاف تھے کہ بھائی اس کو پھانسی بھی دلوا دیں، سزا موت دلوا دیں، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے، یکایک ہر چیز پلٹ دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، ابراہا نے ایک بادشاہ تھا یمن کے اندر، اس نے حملہ کیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو لیکن ابابیلیں آ گئی، مدد کے لیے آ گئیں، اور وہ سارے کے سارے ہاتھیوں پہ لشکر آیا تھا، وہ ہاتھی بھی مر گئے سارے، اور وہ جو اس کے اندر محمود نام تھا اس کا، جو فرنٹ پہ جو ہاتھی تھا نا، وہ نہیں خانہ کعبہ کی طرف جاتا تھا، وہ مڑ جاتا تھا، وہی بچا، باقی سارے کے سارے ہاتھی مر گئے۔ اور وہ پتھر اتنے مضبوط تھے، چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کے آ رہی تھیں ابابیلیں، اور وہ اس پہ مارتی تھیں، گراتی تھیں، اور وہ بالکل اوپر سے گرتا تھا اور ہاتھی کے نیچے تک چلا جاتا تھا، سارا گوشت پھٹ جاتا تھا اس کا۔ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اگر آپ، اور اس کا حل یہ، اس کی جو وجہ ہے نا اس کی یہی ہے کہ جب آپ اللہ پہ آنکھ بند کر کے پوری طریقے سے دل سے بھروسہ کرتے ہیں تو غیبی امداد آ جاتی ہے۔ آج پاکستان میں غیبی امداد آ گئی ہے۔ آپ کی پی ٹی آئی آزاد امیدوار کی شیپ کے اندر 100 سیٹیں لے کر 101 سیٹیں لے کے جیت گئی۔ اب آپ صرف انتظار کریں، کیونکہ صدر صاحب کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کو دعوت دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو اب آپ کو چند گھنٹوں کے اندر یہ خوشخبری مل جائے گی کہ پی ٹی آئی کو دعوت دی جائے گی حکومت بنانے کی، اور اس کے سربراہ جو ہوں گے وزیر اعظم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس کس کے لاٹریاں نکل جاتی ہیں بھائی، لیکن نیتوں کی بات ہوتی ہے ساری۔ اور گوہر، بیرسٹر گوہر صاحب شریف آدمی، اور بالکل مطلب ٹھنڈے مزاج کے، اور ہمیں ایسی ٹھنڈے مزاج کا آدمی چاہیے تھا جو کہ میں نے ان کو دیکھا، آبزرو کیا، انہوں کو کسی طریقے سے کوئی ٹنٹا یا تنگی، جسے اس کے اندر مزاج کے اندر کڑوا پن کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اچھا، دو تین کمپیرر ہیں جو کہ وہاں سے آئے، باہر سے، ہالینڈ وغیرہ میں رہتے تھے، ان کے چہرے پہ رات میں دیکھا ہوائیاں اڑ رہی ہیں، اس لیے کہ نواز شریف کا اور عمران خان صاحب، سوری، نواز شریف اور زرداری کا گیم ختم ہو گیا۔ ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں مل رہی ہے، جہازوں کے اندر لوگ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ اب صفائی بھی ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو ڈریں وہ جو جنہوں نے کچھ کیا ہے، جو جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور جو مطلب اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہیں۔ اب پاکستان میں حکمرانی اللہ کی چلے گی، آپ کام کریں، آپ کو فائدے ہی فائدے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنہوں نے کھایا ہے وہ ظاہر ان کو تو حساب دینا ہی پڑے گا۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ دیکھیے، اب جب اتنی اکثریت میں آ گئے تو وہ 9 مئی والا واقعہ تو خود بخود ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ وہ باغی تو نہیں ہوئے نا، جن کو عوام منتخب کرے وہ باغی تو نہیں ہوتا نا، تو اس لیے ان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ساروں کی، 12 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی، اور اطلاع یہ ہے کہ وہ رہا بھی ہونے والے ہی ہیں یا رہا ہو چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، 1 منٹ کے اندر چینج ہو جاتا ہے سچویشن، کیا سے کیا ہو جاتا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ماضی کے اندر، اس ظاہر ہے وہ تو کریں گے، وہ اس معاملے میں تو خیال کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک اچھی پوسٹ پہ بیٹھتے ہیں نا، تو آپ کی اپنی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ عمران خان نہیں ہیں، بلکہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، یہ جو بھی عہدہ ہو وہ آپ کے پاس، تو کہیں جائیں بھی تو آپ بہت احتیاط سے، مطلب یہ خدا نہ کرے، لوگ بہت خطرناک ہیں باتیں بنانے والی، ہماری سوسائٹی آپ کو پتہ ہی ہے کس قسم کی، کہ قریب سے بھی گزر رہا ہوگا تو وہ اس کو عجیب عجیب کہانی بنا دیں گے۔ منافق لوگ ہیں زیادہ تر۔ تو اب آپ نے ٹھیکہ لیا، مطلب وہ لیا ہے، کانٹریکٹ لیا اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی میں ٹھیک کروں گا، تو بالکل ٹھیک کریں، اس قوم کو سدھاریں، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے آپ کا ساتھ دے گا۔ اور مجھے جو لگ رہا ہے تو وہ واقعی مطلب ہوائیں، جو ٹھنڈی ہوائیں، میٹھی ہوائیں چل پڑی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے نا پاکستان اچھے ملکوں میں شامل ہونے لگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نفرتیں ہیں ان کو بھی ختم کرنی چاہیے آپس کے اندر،
اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور عوام اور حکومت، ان سب کی کوارڈینیشن میں چاہیے آپس کے اندر نفرتیں ختم کر دینی چاہیے، محبت بڑھانی چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں کیا کامن چیز تو یہی ہے نا کہ ہم مسلمان بھی ہیں. خیر میں تو اس کو نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں کہ جو پاکستانی اگر ہندو بھی ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے. لوگ نہیں مانتے، لیکن میرا اپنا بھائی ذاتی خیال تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان کے طور پر پیدا کیا ہے، تو انسان کے ناطے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو نفرتیں ختم کرو اور محبتیں سمیٹو. اب وقت آ گیا ہے تو، لیکن دیکھو نواز شریف صاحب اور زرداری کا کیا انجام ہوا ہے. اللہ بچائے ایسے انجام سے. کیسے اچھل اچھل کے سارے آ رہے تھے کہ ہمیں دے دو اختیار، ہمیں دے دو، ہم بالکل وہ ہے. لیکن اللہ بڑا ہے، اللہ سن رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ سمجھ رہا تھا. ایک وہ ہے چال جو انسان چلتا ہے، ایک اللہ کی چال ہے جو اللہ کی چالیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. اللہ کا جو پلاننگ ہے نا، چالیں تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کی پلاننگ جو ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب رہتی ہے. لوگ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، سچ بتا رہا ہوں. لیکن میں اس موقع پر عمران خان کی ایک ضرور تعریف کروں گا. لوگوں نے باتیں بھی بنائی، ظاہر ہے جب آدمی کوئی برے کام کرتا ہے تو باتیں بھی بنتی تو ہے، یہ تو بات صحیح ہے. لیکن انہوں نے صبر کیا اور لوگوں طرح طرح کی باتیں کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب، کسی کو بھی نہیں جواب دیا. تو پھر ان کی حفاظت اللہ نے کی. باقی آگے کا تو کوئی کسی کو علم نہیں ہے بھائی، کل کا بھی علم نہیں ہے. لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے نا اچھا دور شروع ہونے والا ہے. حافظ صاحب سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اب ماضی کی جو باتیں ہیں، ناپسندیدہ باتیں ہیں، وہ اپنے دل سے نکال دیں، سب کو معاف کر دیں. جس طرح فتح مکہ پہ ہوا تھا نا، ہر ایک کو معاف کر دیا گیا تھا. آپ اس کو ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے وہ بنانی ہے نا، کیا تھا، ریاست مدینہ، چلو اگر اس نے کہہ دیا عمران خان نے، تو آپ بھی بنا سکتے ہیں، سب بنا سکتے ہیں. تو ریاست مدینہ کے اندر تو یہی تھا نا کہ سب سے پہلے فتح مکہ جب ہوئی تھی تو سب کو معاف کر دیا تھا پیارے نبی نے. تو آئیے ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں اور سب کو معاف کر دیا جائے اس موقع پہ، اور نئی صبح کا آغاز کیا جائے، نئے شروعات کا آغاز کیا جائے. اللہ تعالی ہمارا سب کا نگہبان ہوگا. آمین. باقی رہا کیسز کا، کیسز جو نا آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتے ہیں. وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں. عمران خان صاحب کا جو سب سے بڑا ڈر تھا، یعنی مطلب وہ تھا، اللہ نہ کرے ان کی جان کی خطرہ تھا. لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ تو ختم ہو گیا، 9 مئی والا واقعہ تو ختم ہو گیا. اب جو ہے جو دوسرا ہے جس کے اندر انہوں نے تحفے وغیرہ لیے تھے اور بیچے تھے، تو اس کا تو ایک طریقہ ہے کہ بھائی بہرحال وہ بھی جو کیسز جائیں گے صدر صاحب کے پاس تو صدر صاحب معاف کر سکتے ہیں، یا ان کو اختیار ہے. اور ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا تھا کہ ایک تو کیس جو تھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن پہ نہیں معاف کر سکتے، لیکن کرپشن پہ بھی معاف کیا تھا. زرداری صاحب صدر تھے، انہوں نے ایک رحمان صاحب تھے منسٹر آف انٹیریئر منسٹر، ان کے کرپشن کے کیسز ختم کیے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ایک لڑکا لندن سے آیا تھا، اس پہ قتل کا الزام تھا، اس نے ڈرائیور کو قتل کر دیا تھا، ٹیکسی ڈرائیور کو. تو اس کو آخری 15 سال بیچارے نے کاٹے، لیکن اس کو بھی مشرف صاحب نے معاف کر دیا تھا اور وہ بھی لندن چلا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے ہر قسم کی چیز ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. تو امید ہے کہ یہ کیسز سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور وہ عمران خان صاحب ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، نہ صرف کہ عمران خان صاحب بلکہ ان کی پوری ٹیم اور ساتھ میں اپوزیشن بھی، خام خواہ غیر ضروری اس کے اندر پنگے نہ لیں اور مل کر وہ چلائیں، ہیلپ کرے. اپوزیشن کا بھی تو فرض یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی ہیلپ کرے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب وقت آ گیا ہے کہ اب صرف باتیں نہیں بلکہ اب کام ہوگا. تو بس اب میں سب لوگوں کو، اپنے پاکستانی عوام کو، فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، پارٹیوں کو، اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کی پارٹی اب آئے گی ان کو، اور خاص طور سے بیرسٹر گوہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دل سے، کیونکہ بیرسٹر صاحب کی جو خاموش گوئی اور یعنی مطلب اچھی ان کی تھنکنگ جو تھی نا وہ کام آئی، اور اب ہر طرف انہیں کا نام ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کام کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بس اتنا ہی کافی آج کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو اس کو لائک بھی ضرور کر دیجیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.